نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج فیس بک پر مرزائیوں کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے تمام مسلمانوں کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے اور اپنی بدبختی کی انتہا کر دی ہے۔ اس میں موجودہ جو قادیانیت کا سب سے بڑا لعنتی ہے، جو سب سے بڑا خبیث آدمی ہے، جو سب سے بڑا ان کا سربراہ ہے، اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم ہمیں غلط کہتے ہو، اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو تم ہمارے لیے بد دعائیں کرو۔ اگر اللہ کریم نے تمہاری بد دعائیں قبول کر لیں اور مجھے موت دے دی یا مجھے ذلیل و خوار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ سچے ہو اور ہم جھوٹے ہیں۔ یہ اس نے ایک چیلنج دیا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو فوراً کسی کی دعا پر اس کو سزا دے دے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوتا، اگر تمہاری یہ بات صحیح ہوتی تو ابو جہل نے ایک دفعہ اپنے حق میں خود بد دعا کی تھی۔ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس نے یہ کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل اس نے یہ بد دعا کی کہ اللہ پاک اگر یہ تیرا پیغمبر تیری طرف سے ہے اور حق پر ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے مجھے تباہ و برباد کر دے یا مجھے دردناک عذاب دے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تیرے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ اس نے ایک بد دعا کی تھی، اور اللہ کا قانون یہ چلا آ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ نے پیغمبر انبیاء بھیجے، اگر کسی پیغمبر کی قوم نے، کسی قوم میں سے کسی بندے نے اللہ کریم سے یا اللہ کے پیغمبر سے اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ نے فوراً ان پر عذاب دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور آپ قرآن مقدس کے اندر پڑھیے کہ اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اسی طرح قانون تو اللہ کا یہی چل رہا تھا کہ جو اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کرے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ مطالبہ پورا فرما دیتے، لیکن یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قانون ہی بدل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قانون تو یہی تھا، ابو جہل نے اپنے منہ سے عذاب مانگا ہے، لیکن میرا پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے میں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے منہ سے عذاب مانگے یا اگر کوئی کسی کے خلاف بد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بد دعا اس کے حق میں قبول کر کے اس کے لیے یہ فیصلہ فرما دیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ یہ تو ایک جاہلانہ چیلنج ہے میرا بھائی۔ اگر کوئی ان کے کسی مذہب کا بندہ یا ان کا کوئی آدمی میرے اس کلپ کو سن رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا بھائی ان کے اس جاہلانہ چیلنج کی طرف توجہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا۔ قیامت کی صبح تک جو آدمی بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ بروزی، چاہے وہ ذلی، چاہے وہ تشریحی، کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ ہی آپ پر ختم کر دیا ہے۔ تو میرا بھائی یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عذاب کیوں نہیں دیتا، تو تمہاری بد دعائیں ہمارے حق میں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں میرا بھائی یہ چیلنج جاہلانہ چیلنج ہے۔ آؤ میں دنیا قادیانیت کو، دنیا مرزائیت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم حق پر ہو، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، آؤ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم بھی آؤ اور میں پیارے پیغمبر کا ایک ادنا سا غلام ہوں، تم بھی اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی پوری دنیا کے سامنے آگ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ جو بچ گیا وہ حق پر ہوگا اور جس کو آگ نے جلا دیا وہ باطل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سامنے اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس سے چیلنج کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے حق میں بد دعا کرو۔ میرا بھائی اگر اتنا یقین ہے تجھے اور اگر اتنا تمہیں یقین ہے تو آؤ نہ پھر آگ میں کودتے ہیں۔ یہ کیا چیلنج ہوا کہ ہمارے خلاف بد دعائیں کرو، اگر بد دعائیں قبول ہو گئیں تو ہم حق پر ورنہ ہم باطل پر، یہ کچھ چیلنج ہوا؟ چیلنج تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی صداقت پر اتنا ہی یقین ہے تو آؤ نا پوری دنیا کے سامنے آگ میں کودتے ہیں، تم بھی اپنے اس ملعون کو نبی مان کر آگ پہ کودو اور میں اپنے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ایمان رکھ کر آگ میں کودتا ہوں۔ فیصلہ عوام کرے گی، اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ دیں گے تو تب ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا جہان یہ جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ آیا ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اور خاص کر کے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس کی ایک لائٹ ہی نہیں ہے، جس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اسے نبی مان لیا جائے، حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو جسم کے اندر بھی عیب ہے، اور دوسرا جو نبی ہوتا ہے اس پر کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ کبھی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں کرتا۔ اس خبیث نے تو ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں، کوئی دکھاؤ نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کتاب نازل کی ہو۔
ساری زندگی اپنی ہاتھ سے کتابیں لکھتا رہا ہے، ایک کتاب میں کچھ بکواس کرتا تھا، دوسری کتاب میں کچھ بکواس کرتا ہے، اور اپنی پیشین گوئیاں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں وہ اس کی غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ جس طرح محمدی بیگم کا واقعہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بلکہ اس نے خود کہا تھا، کسی عورت کے ساتھ اس کا چکر تھا اور اس نے کہا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اس کے والد نے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا، حضرت آپ نے جس عورت کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اس کا نکاح تو اس کے والد نے کسی اور جگہ پہ کر دیا ہے۔ تو آگے سے بڑا بے ایمان ہے، کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ وہ کنواری میری نکاح میں آئے گی، ابھی اس کا خاوند مر جائے گا وہ، اس لیے تو پھر اس کے بعد اس کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تو اس کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود مر گیا، لیکن اس محمدی بیگم کا جو خاوند تھا وہ اس کی موت کے بعد بھی کئی عرصے تک زندہ رہا۔ تو قادیانیوں، مرزائیوں، ایسے خبیث آدمی کو اور ایسے جھوٹے آدمی کو نبی مان کر تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہو، کس سے جڑ رہے ہو اور کس سے کٹ رہے ہو؟ کوئی ہوش کے ناخن لو اور اس بات پر سوچو۔ تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اس کلپ کا جواب دیا جائے، اس چیلنج کو قبول کیا جائے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، چیلنج تو اس نے تمام علماء کو دیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ علماء اس کا جواب اپنے اپنے انداز میں دیں گے۔ میں تو ایک فقیر سا، ایک طالب علم سا آدمی ہوں، میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے، لہٰذا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی جو زندگی باقی بچی ہے اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے جنگل میں، ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ ان کے چنگل سے نکل کر اور حقیقتاً اسلام کے اندر آ جائیں، کفر سے نکل کر اسلام کے اندر آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔